مرتضی سولنگی صاحب کے اس وقت معیشت کے بڑے اچھے پروجیکشنز آ رہے ہیں، بڑے پازیٹیو پروجیکشنز آ رہے ہیں۔ ریمیٹنسز آپ کی بڑھ گئیں، ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئیں، فچ نے آپ کی ریٹنگ بہتر کر دی، بلومبرگ کی ریسرچ نوٹ آ گئی، وہ بھی آپ کی اچھی پروجیکشن دکھا رہی ہے اکنامک۔ ورلڈ بینک بھی IMF کا لون آپ کو مل گیا، تو بڑی اچھی خبریں آپ کو نہ صرف اپنی لوکل بلکہ انٹرنیشنل اکانومی کی آپ کو بڑی زبردست خبریں مل رہی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری مثبت خبروں کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی بطور وزیراعظم کرسی پکی ہے، یا آپ کہیں کوئی خطرہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کرنے کی خواہاں بھی ہے؟ میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی خطرہ ہوا تو وہ معیشت اور جو گورننس ہے اس کے حوالے سے ہوگا۔ PTI سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اچھا، عمران خان سے کوئی خطرہ ہے، نہ کسی قسم کا کوئی حزب مخالف کا کوئی اتحاد بن سکتا ہے، خاص طور پر PTI کی قیادت میں جو کہ اپنی جماعت کو متحد نہیں رکھ پا رہی، تو وہ کسی قسم کا اتحاد نہیں چلا سکتے۔ خاص طور پر خان صاحب کا جو رویہ ہے، وہ شکایت تو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے سلمان راجہ کے بارے میں کہا کہ وہ پارٹی کو کلاس روم کی طرح سے چلاتے ہیں، لیکن در حقیقت کلاس ماسٹر خان صاحب خود ہیں۔ تو وہ ان کی جو انا ہے جو کہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کا اتحاد جو ہے وہ بنا سکیں۔ لیکن یہ کیس سینیریو سولنگی صاحب، میں آپ کی ہی ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ ہی۔ یہ کیس سینیریو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ہم کیس سینیریو اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان جیل میں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی وہ رہا ہو بھی جاتے ہیں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تب بھی خطرہ نہیں ہے حکومت کو؟ دیکھیں، آپ ان مفروضوں کی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، آسمان سے ایک شہاب ثاقب جو ہے میرے یا آپ کے سر پر گر جائے تو مفروضے تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے ٹرمپ والی مثال دے دیا۔ ان مفروضوں کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ $190 ملین کا کیس جو توشاخانہ 1 2 3 اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 90 دن کے اندر 9 مئی کا کیس چلا کر ختم کرنے کی جو بات، اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، یہ تمام بتاتی ہیں کہ جب تک وہ کوئی ناک سے لکیر نہیں بناتے اور توبہ طائب نہیں ہو جاتے، اس نظام کے اندر ان کے لیے کسی قسم کی ریلیف کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں کہ وہ بیک وقت گلا بھی پکڑیں گے اور پاؤں بھی پکڑیں گے، جن کی دیکھا دیکھی گنڈا پور بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی کوئی گلو خلاصی نہیں ہونے والی۔ تو گنڈا پور نے جو آج لاہور ہائی کورٹ پہ بڑا دھواں دھار، بڑا طوفانی خطاب کیا ہے، سولنگی صاحب آپ اسے صرف وربوسٹی سمجھتے ہیں، ایک پولیٹیکل گیمک سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ صرف ایک وہ اپنے قائد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو کہ اندر جیل کے اندر بیرسٹر سیف کو اور گنڈا پور کو اور اعظم سواتی کو اور جو امریکہ سے آئے ہوئے 5 پیارے جو تھے، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے کوئی ترلے منت کر کے میری جان چھڑاؤ، لیکن ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا پہ اور دوسرے طریقوں سے کہتے ہیں نہیں 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 جی، یہ جو انقلابی سوشل میڈیا ہے وہ جاری رہے گا، اور جو مسخرے مفرور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیانیے کے خلاف بھی عملاً وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ گڈ ٹرمز، مسخرے اور مفرور۔ جی، مفرور مسخرے ہی ہیں، کیونکہ وہ آج کل وہ یوٹیوبز پہ بیٹھ کے علیمہ باجی کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں پر طنز کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے، تو آپ تشریف لے آئے، یہ پاکستان آپ کا ملک ہے، اور آ کر یہاں پر انقلاب کریں۔ یہ اس طرح کے اس قماش کے لوگ جو ہے نا، یوٹیوبر نہیں، یہ یوٹیومرز ہیں،